ایران نے سپر سونک میزائلوں کا رخ اسرائیل کی جانب موڑ دیا۔ ایران کا میزائل سسٹم 3000 بیلاسٹک میزائلوں سے لیس ہو چکا اور اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تیار بھی ہو چکا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ایران نے حملہ کر دیا تو تیل ابیب تک پہنچنے میں ایران کے سپر سونک میزائلوں کو صرف 400 سیکنڈ لگیں گے، اور کیا اسرائیل اس حملے کو روک پائے گا؟ امریکہ نے ترکی اور پاکستان پر دباؤ بڑھا دیا ہے کہ وہ ایران کو اسرائیل پر حملہ سے روکیں، ورنہ جنگ پھیل جائے گی۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگی تیاریوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل ایران کا میزائل سٹی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اکتوبر میں اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا تھا، دراصل ان مقامات پر کیا گیا جہاں میزائل بنائے جاتے تھے۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں مزید کہا گیا کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں اور اضافی ایرانی فضائی صلاحیتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ بھی ایران کے میزائل سٹی سے اتنا خوفزدہ ہو چکا ہے کہ اب اسرائیل کے ساتھ مل کر کارروائی کا بھی عندیہ ظاہر کر دیا۔ ایران کے زیر زمین میزائل سٹی میں اس وقت سپر سونک اور بیلاسٹک میزائل بنائے جا رہے ہیں جو 2500 کلومیٹر تک مار کر سکیں گے۔ روس، چین اور شمالی کوریا کے تعاون سے ایران نے میزائل ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کر لی ہے۔ اس وقت ایران کے 3 بڑے زیر زمین میزائل سٹی کام کر رہے ہیں۔ ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی اسنا نے اپریل میں ایک گرافک شائع کی تھی جس کے مطابق ایران کے پاس ایسے 9 طرح کے میزائل ہیں جو اسرائیل تک مار کر سکتے ہیں۔ ان میں سجیل نامی میزائل ہے جو 17000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 2500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ میزائل خیبر کی رینج 2000 کلومیٹر ہے اور حاج قاسم 1400 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ واشنگٹن میں قائم غیر سرکاری تنظیم دی آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس مختلف رینج کے بیلسٹک میزائل ہیں۔ ان میں شہاب 3 700 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ شہاب 3 کی رینج 800 سے 1000 کلومیٹر تک ہے۔ اماد 1 نامی میزائل پر کام ہو رہا ہے جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے، جبکہ 1500 سے 2500 کلومیٹر تک مار کرنے والے سجیل میزائل پر بھی کام ہو رہا ہے۔ برلین سے تعلق رکھنے والے ایرانی میزائل پروگرام کے ماہر فیبین ہنز کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز اور اسرائیل تک پہنچنے والے میزائلوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران نے ٹھوس اور مائع ایندھن والے دونوں طرح کے میزائل فائر کیے تھے۔ ٹھوس ایندھن والے میزائل قدرے جدید ہیں اور انہیں ایک خاص زاویے پر جھکے موبائل لانچر سے فائر کیا گیا، جبکہ مائع ایندھن والے میزائل عمودی لانچر سے فائر کیے گئے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام کس قدر قوی ہو چکا ہے۔ امریکہ کی فاؤنڈیشن فار ڈیفنس اینڈ ڈیموکریسیز کے سینئر فلیو بہنام بن طالبلو کی 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے زیر زمین میزائلوں کارخانوں پر کام شروع کر رکھا ہے جن کے ساتھ ٹرانسپورٹ اور فائرنگ سسٹم بھی منسلک ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے زیر زمین میزائلوں کی تیاری اور ذخیرہ کرنے کے مراکز بھی بنا لیے ہیں۔ جون 2020 میں ایران نے پہلی بار زمین کے نیچے سے پہلا میزائل فائر کیا تھا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے جون 2023 میں رپورٹ کیا تھا کہ تہران نے اپنا پہلا مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہائپر سونک بیلسٹک میزائل تیار کر لیا ہے۔ ہائپر سونک میزائل کم از کم آواز کی رفتار سے کم از کم 5 گنا زیادہ تیزی سے پرواز کر سکتا ہے اور ہوا میں اس کی پیچیدہ حرکت کی وجہ سے اسے مارنا اور گرانا بے حد مشکل ہے۔ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کے مطابق ایران کا میزائل پروگرام زیادہ تر شمالی کوریا اور روس کے ڈیزائنز پر بنایا گیا ہے۔ اس نے چین سے بھی بھرپور مدد لی ہے۔ ایران کے پاس کروز میزائل بھی ہیں جن میں KH-55 شامل ہے جسے فضا سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور یہ 3000 کلومیٹر تک جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اگرچہ ایران ہمیشہ اپنے میزائلوں کی نمائش کرتا ہے اور انہیں فوجی ہتھیاروں کی تیاری کے میدان میں ایک اہم کامیابی کے طور پر پیش کرتا ہے، تاہم ان کے میزائل پروگرام اور میزائل اڈوں کی ترقی اور ان پر ہونے والے پیش رفت خفیہ ہی رہی ہیں۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پہاڑوں میں سرنگوں کی شکل میں خصوصی انجینئرنگ اور ڈرلنگ کے ساتھ بنائے گئے کئی میزائل اڈے ہیں۔ 2014 میں پہلی بار IRGC فضائیہ کے کمانڈر
امیر علی حاجی زادہ نے ایسے میزائل اڈوں کے بارے میں بات کی تھی جو ایران کے مختلف صوبوں میں زمین سے 500 میٹر نیچے تک کی گہرائی میں بنائے گئے ہیں۔ ان زیر زمین میزائل اڈوں کی تعمیر کب ہوئی اور اس بارے میں باوثوق معلومات دستیاب نہیں ہے، لیکن فارس خبر رساں ایجنسی کے عسکری شعبے کے نامہ نگار مہدی بختیاری نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مغربی ایران میں پہلا زیر زمین میزائل اڈا 1984 میں بنایا گیا تھا اور اسی وقت ایران کے میزائل پروگرام کا بھی آغاز ہوا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایرانی میڈیا اور پاسداران انقلاب نے اب تک کئی زیر زمین میزائل اڈوں کی مختلف تصاویر شائع کی ہیں جنہیں وہ میزائل سٹی کہتے ہیں۔ ان میزائل اڈوں کا صحیح مقام معلوم نہیں اور نہ ہی سرکاری طور پر اس کے بارے میں کوئی اطلاعات فراہم کی جاتی ہیں۔ ان خفیہ زیر زمین اڈوں کی شائع ہونے والی تصویروں کے مطابق ان میں سے ایک میں جو دیگر اڈوں سے بڑا معلوم ہوتا ہے، پاسداران انقلاب کے سب سے اہم میزائل اور ڈرون ہتھیار رکھے گئے ہیں اور ساتھ ہی میزائلوں کی تیاری اور انہیں داغنے کی جگہ لانچرز ہیں۔ ان زمینی اڈوں میں سے ایک خلیج فارس کے ساحل پر بھی واقع ہے۔ ایران کی طرف سے جاری کی گئی ویڈیوز میں سے ایک میں میزائل اور ان کے لانچروں سے بھری راہداری دکھائی گئی ہے اور ساتھ ہی وہ جگہ بھی جہاں میزائل فائر کیے جانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مارچ 2019 میں پاسداران انقلاب کور نے خلیج فارس کے ساحل پر ایک سمندری میزائل شہر کی نقاب کشائی کی تھی۔ اس اڈے کے اصل مقام کو ماضی کی طرح ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن صبح ہرمزگان کے مقامی میڈیا نے اس اڈے کے بارے میں خبریں دی تھی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے خلیج فارس کے ساحلوں پر ان میرین میزائل سٹی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کمپلیکس پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کی اسٹریٹجک میزائلوں کے ذخیرہ کرنے کی متعدد تنصیبات میں سے ایک ہے، جہاں میزائل اور لانچر سسٹم نصب ہے۔ ایران کے زیر زمین میزائل اڈوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں، لیکن ایران کی زمین افواج کے کمانڈر نے جنوری 2014 میں اعلان کیا تھا کہ میزائلوں والے زیر زمین شہر صرف پاسداران انقلاب کے لیے مخصوص نہیں ہیں اور ایرانی فوج بھی ان میں سے کئی کی مالک ہے۔